جو بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اعمال صالحہ کی طرف، احکام الہیہ کی طرف، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے آیت استقامت اللہ پاک نے نازل فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر آیت استقامت کے بعد اللہ پاک نے آیت دعوت کو بیان فرمایا ہے۔ آیت دعوت کو اسی لیے بیان کیا گیا کہ اگر دین پر استقامت چاہتے ہو تو پھر دعوت دو، خدا کی مخلوق تک خدا کے پیغام کو پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کی دینی رہنمائی کرو، دین کی تعلیم دو، خدا سے آشنا کرو، اللہ کی ذات کو وہ پہچانیں گے، راہ راست پر آئیں گے، بھٹکے ہوئے صراط مستقیم پر پڑ جائیں گے، راہزن راہبر بنیں گے، اور تمہیں بھی دین پر استقامت نصیب ہوگی۔ اس کا یہ واحد راستہ ہے۔ ایک تو یقین کی قوت انسان کو دین پر کاربند کر دیتی ہے، پابند کر دیتی ہے۔ یقین کی طاقت، جس میں یقین نہیں ہے وہ خود ڈاواڈول ہے، آج نماز پڑھے گا کل چھوڑ دے گا، کل پڑھے گا پرسوں چھوڑ دے گا۔ اب یقین کی قوت نصیب ہوتی ہے دعوت کے ساتھ۔ دعوت جتنی دے گا اتنی زیادہ اس کا یقین بڑھتا جائے گا، اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگی ہیں۔ پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایسا ایمان مرحمت فرما جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اب دل کی گہرائیوں میں اترے گا وہ ایمان، اس شخص کا ایمان جو دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات میں جہاں کہیں لوگ دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، مثلا پروفیسر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لیکچرار لیکچر جھاڑ رہا ہے، اسی طرح کوئی استاذ وہ سبق پڑھا رہا ہے، اور وکیل جو ہے جج کے سامنے جرح کر رہا ہے، جج فیصلے سنا رہا ہے، اور اسی طرح بزنس مین اپنے گاہک کو قائل کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہے، کمپنی کا مالک اپنے ورکرز کو سمجھا رہا ہے۔ جہاں کہیں روئے زمین پر جو گفتگو ہو رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان سب سے بہتر گفتگو اس شخص کی ہے جو بندوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے انسانوں کے سر کے بال۔ سب سے قریب ترین راستہ جو خدا تک پڑتا ہے انسان کو، وہ راستہ مخلوق کے خدا تک خدا کے دین کو پہنچانا ہے، اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، یہ قریب ترین راستہ ہے۔ اس راستے کے ذریعے سے انسان بہت جلد اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، کردار و گفتار جس کا مناسب ہو، موافق ہو، اس کے کردار کے ساتھ گفتار کی مناسبت ہو، گفتار کے ساتھ کردار کی، جو کہہ رہا ہے اس کا دل اس پر جمع ہوا ہو مضبوطی سے، اس کا اپنا عمل ہو۔ یہ میں مسلمان ہوں ایک دعویٰ ہے، اس پر گواہ میرے اعمال ہیں، میرا کردار ہے۔ میرا کردار بتلائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں منڈی پہ پہنچا، وہاں میں تجارت کر رہا ہوں، میری دیانتداری بتلائے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ میں کسی کا حق نہیں کھاتا، یہ بتلائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں لوگوں تک ان کے جو حقوق ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بتلائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر خدا کے دروازے پر حاضری دیتا ہوں، یہ چیز ہے اس بات کی دلیل کہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی ایماندار ہونا یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے پر گواہ، اس دعوے پر دلیل وہ انسان کے اعمال صالحہ اور انسان کا کردار ہے، وہ اس کے دعوے پر گواہ ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دائی ایسا ہو جس کا کردار اس کی دعوت پر گواہ ہو، کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے خود بھی ایسے ہے، یوں نہیں کہ یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔
وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کو اپنے اسلام پر ناز ہونا چاہیے، لیکن ناز کیسا کہ خود بھی 100% اسلام کے احکامات کا پابند ہو۔ ڈھیلا ڈھالا مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں، مجھے بھی تسلیم کر لو۔ جو سچا مسلمان ہوگا وہ یقین کی طاقت سے کہے گا اننی من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں، خدا کے سوا کسی کا ڈر میرے دل میں نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا زبردست مسلمان ہوگا۔ اب وہ جب دعوت دے گا اس کی دعوت کا اثر ہوگا، پھر مڑ کے پیچھے دیکھنا پھر یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ایک کام کی طرف قدم اٹھایا، ایک کام کی طرف قدم اٹھا لیا، اب مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، طبی طور پر شروع سے عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق تھا، اور درد تھا ایک جو دل کو لگا ہوا تھا کہ یہ مسلمان پتہ نہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ جیسے علاقے کے حالات برے ہوتے تھے، جب کارگزاری کی بات آتی تھی تو بزرگ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کو پورا حال نہیں سنانا کہ وہاں دینی حالت یہ تھی، لوگ بے دین تھے، بدعمل تھے، نمازیں نہیں تھی، مسجدیں ویران تھی، تو حاجی صاحب جب وہ کارگزاری سنتے بیمار ہو جاتے تھے۔ اچھا مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ شروع سے ایک تڑپ تھی کہ میں بھی صحیح نماز پڑھوں، مسلمان بھی۔ ایک مرتبہ ان کے ایک چچا زاد تھے، انہوں نے بتلایا ان کو کہ عبدالوہاب ایک آدمی ہے، نظام الدین میں رہتا ہے، اور اس کا نام مولوی الیاس ہے، وہ لوگوں کو نماز سکھاتا ہے۔ فرمایا اچھا نماز سکھانے کے وہ کتنے پیسے لیتا ہے؟ فرمایا کوئی پیسے نہیں لیتا، اللہ کی رضا کے لیے سکھاتا ہے۔ اچھا وہ کون ہے؟ اس وقت حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے تھے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس لیے جانتے تھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان ایام میں کتاب پڑھی ہوئی تھی، الاعتدال فی مراتب الرجال، آج کل اس کا نام اسلامی سیاست ہے، یہ ایک کتاب ہے جو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس کو پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو اس کتاب کا مصنف ہے نا وہ اس کا بھتیجا ہے، اس کتاب کا جو مصنف ہے یہ بھتیجا ہے، وہ چچا ہے مولوی الیاس۔ یہاں سے چل کے وہاں پہنچے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 6 مہینے ان کی زندگی میں بسر کیے، سب سے زیادہ فیض حاصل کیا، اور پوری دنیا میں آج کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نہیں ہوگا، جہاں وہ نہیں پہنچے ہوں گے۔ جگہ جگہ پہنچے، خدا کا پیغام پہنچایا، مڑ کے پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ کیا جائیداد، کیا دولت، کیا پیسہ، کیا وجاہت، کیا شہرت، کیا سکول و کالجز کی زندگی، اور کیا تحصیلداری، تحصیلدار تھے اس وقت، لیکن چھوڑ دیا انہوں نے۔ فائلیں لے کر بیٹھتے تھے، حاجی صاحب کہا کرتے تھے عبدالوہاب تجھے غیرت ہی نہیں ہے، مسلمان جہنم میں جا رہے ہیں اور تو فائلیں لے کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وقت استعفیٰ دیا، نوکری چھوڑی، کچھ عرصے کے بعد پھر تبلیغ میں ایسے لگے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جائیداد جو تھی وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو بانٹ کے تقسیم کر دی، کچھ اور بچی تو مرکز میں جمع کرا دی، ساری زندگی خدا کے ہو کے رہ گئے۔ جب مرکز بنا یہ ریونڈ، اس سے پہلے چند ایک مساجد مراکز رہی ہیں، لیکن وہاں کچھ حالات سازگار نہیں تھے۔ جب یہ مرکز بن گیا تو پہلا اجتماع تھا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا اب مرکز بن گیا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کام کے لیے کون تیار ہے جو موت تک میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ سب سے پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے۔ حضرت نے سختی سے منع کیا کوئی کسی کو تیار نہ کرے، خود اٹھو، جو اٹھے خود اٹھے۔ بھوک آئے گی، فاقے آئیں گے، غربت آئے گی، تکلیفیں اور مصائب آئیں گے، در بدر پھرنا پڑے گا، مرکز کو آباد کرنا پڑے گا، جو تیار ہے وہ کھڑا ہو۔ حضرت مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور پھر ساری زندگی خدا کی راہ میں لگائی۔ ایک مرتبہ ان کے جو اپنا سالے تھے وہ گھر میں آئے اور اپنی بہن کو کہنے لگے دیکھ عبدالوہاب تو تجھے ٹائم دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو سارا دن لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو ہم تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔
اس نے جھاڑو اٹھایا, کہا کہ بھاگو یہاں سے, مجھے ساری زندگی ٹائم نہ دے عبد الوہاب, دن قیامت کے میں صرف حاجی عبد الوہاب کے نکاح میں کھڑی ہو جاؤں, یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. بھوک آئی, تکلیفیں آئی, مصائب آئے. مولانا حافظ سلیمان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, جو سب سے پہلے امام تھے, غالباً 1951 سے لے کر 1995 تک وہ مسجد کے ریونڈ مرکز کے امام رہے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے, حاجی صاحب کہتے تھے, بھوک کے مزے لوٹ لو پھر کبھی بھوک نہیں آئے گی ریونڈ مرکز میں. فرماتے ہیں کئی کئی دنوں کے بعد ایک آدھ روٹی ملتی, وہ بھی روکھی سوکھی, اس کو نمک لگا کے ہم کھایا کرتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا, حاجی مشتاق صاحب کے پاس جب ایک آدمی آیا, وہ کہنے لگا, خادم تھا, مرکز میں چیزیں ختم ہو گئیں. فرمایا غصے ہو گئے, بے یقین کو کس نے بٹھایا ہے, ایک مکہ لگاؤں گا پورا مرکز سونے کا بن جائے گا. یہ یقین تھا ہمارے اکابرین کا. تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں, انہوں نے ساری زندگی اسی پر صرف کی ہے, دعوت دی, خدا کا پیغام پہنچایا ہے. اب ہمیں بھی چاہیے اہل حق کی جو جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں, مدارس ہیں, مساجد ہیں, خانقاہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اپنی نسلوں کو جوڑیں تو ہماری نسلیں بھی اسلام پر زندگی بسر کریں گی اور اسلام پر مریں گی. میری یہی درخواست ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ اس دور میں عوام الناس کے ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ صرف دعوت و تبلیغ ہے. بس اولیاء کی صحبت ہے, وہاں خاص خاص طبقہ جاتا ہے. دعوت و تبلیغ ایک عمومی محنت ہے. اپنے نسلوں کو اس مبارک راستے پر لگائیں, انشاءاللہ العزیز آپ کی قبر میں ٹھنڈک محسوس ہوگی. آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں ثواب ہو رہا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.